بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا قاعدہ، الیقین لا یزول بالشک، اور اس کے ذیلی قاعدے، ان کے فروعی مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان یہاں کچھ فروعات ذکر کر رہے ہیں، فرعی مسائل ذکر کر رہے ہیں، جن کی بابت ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں ان کا حکم کتب میں صراحت کے ساتھ کہیں نہیں ملا۔ تو مصنف ان فرعی مسائل کو ان گزشتہ قواعد کی روشنی میں ان کے احکام متعین کرتے ہیں، یا ان کے احکام جو ابھی قاعدے چل رہے ہیں ان کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ان فروعی مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص پر دین ہے، یہ بات وہ یقین سے جانتا ہے کہ فلاں کا دین قرض میرے اوپر ہے، لیکن اس کی مقدار میں شک ہے کہ وہ دین مثلاً 10,000 ہے یا 20,000 ہے، یہ شک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسے مقدار متعین کا ادا کرنا یہ لازم ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر دین و قرض ہے، اس بات کا تو اس کو یقین ہے، شک صرف مقدار میں ہے۔ اور آپ نے پڑھا کہ جو چیز یقین سے ثابت ہو وہ شک سے زائل نہیں ہوتی۔ یقین کے ازالہ کے لیے، یقینی چیز سے بری ہونے کے لیے اسی کے مثل یقین درکار ہے۔ لا يرتفع الیقین الا بیقین مثلہ، یقین ختم نہیں ہوتا ہے مگر اسی کے مثل یقین سے۔ تو اس کا قرض دار ہونا، اس پر دین کا ہونا تو بالیقین اسے معلوم ہے، تو اب اس سے براعت کے لیے جو چیز چاہیے وہ بھی یقینی ہو۔ لیکن اب اس کو دو مقداروں میں شک ہے، یقین کیسے حاصل ہو؟ تو فرماتے ہیں یقین ایسے حاصل ہوگا کہ جن دو مقداروں میں اس کو شک ہے ان میں جو زیادہ مقدار ہے وہ بصورت قرض ادا کر دے۔ 10 اور 20 میں شک تھا تو 20,000 یہ ادا کرے گا، کیونکہ زیادہ مقدار میں کم مقدار داخل ہوتی ہے، کم میں زیادہ مقدار داخل نہیں ہوتی ہے۔ اگر 20,000 دے گا تو کوئی شک و شبہ نہیں رہا، بالیقین اس کے نزدیک یہ بریء ذمہ ہو گیا۔ لیکن اگر 10,000 دے گا تو شک رہے گا کہ کہیں 20,000 کے بارے میں جو ذہن میرا جا رہا تھا وہی تو صحیح نہیں تھا، تو بالیقین بریء ذمہ یہاں ہونا نہیں پایا جائے گا۔ تو جو مقدار متیقن ہے، یقینی مقدار ہے 20,000، یا جو بھی زیادہ مقدار اس کے شک والی صورت میں ہو وہ ادا کرے گا، تاکہ بالیقین اس کا یقین سے جو نہ کے ذریعے ختم ہو جائے۔ یہ یہاں سے ایک میرے ایسے ہیں دابیا، جس پر آپ ہے انسان دعویٰ والے ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس میں ان پر مدعی سے مدعی نہیں ہے کہ جس پر دعویٰ کیا ہے اس کا لے گا تو اس دعویٰ تو جائے، اور انکار کرے گا تو اس حدیث فرما کو علی المدعی بنا کر پیش کرنا اور کھانا بینہ پہ دعی جایا ہے۔ ہمارے فقہا نے یہاں پورا نہ کرے، بلکہ کوشش ہے کہ اس کو خاص ہے اسی طرح بات آسی کچھ پہلے کر معاملے نہ
ختم کر دو تو راضی کی کوشش کر کہہ کے کیوں گا میرا مجھے تم کھاؤ قسم جائے اگر قسم نہ کہ غالب بھی درجے اور اگر اس کا ظن غالب اکبر رائے یہ ہو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، میرا اس کا میرے اوپر کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ اکبر رائے اور ظن غالب ملتحق بالیقین ہے۔ تو اب اس کا قسم کھانا اس کے اپنے گمان میں ایک امر جائز پر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہاں بھی جو کچھ فیصلہ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے تاکہ یہ شخص بریء ذمہ ہو سکے، کیونکہ اصل تو انسان کا بریء ذمہ ہونا ہے، لیکن اس نے اس کے خلاف دعویٰ کیا ہے تو دعویٰ کے بعد گواہ پیش کرنا چاہیے، لیکن گواہ اس پر پیش کیے نہیں، تو اب اس کا کیا تھا کہ قسم کھائے تاکہ یہ بریء ذمہ یقین کے ساتھ ہو سکے، یقین کے ساتھ بریء ذمہ ہو سکے، اس لیے قسم کھائے۔ اب یہ قسم کھا نہیں رہا تو کہا کہ راضی کر لے، اور اگر قسم کھانا ہی پڑے تو پھر ان صورتوں کو استعمال کرے، تاکہ اصل جو تھا کہ انسان کی اصل بریء ذمہ ہونا ہے، اس بریء ذمہ اصل پر یہ شخص آ سکے۔ وہا ہونا فروع لم اراح الان، اور یہاں کچھ ایسی فرعیں ہیں، فروعی مسائل ہیں جن کا حکم میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ الاول، پہلا یہ کہ لو کان علیہ دین، اگر اس پر کچھ دین یا قرض ہو کسی کا، وہ شک فی قدری، اور اس کی مقدار میں شک ہے، ینبغی لزوم اخراج القدر المتیقن، تو اس پر ضروری ہے مقدار یقینی کو نکالنے کا لزوم، یعنی مقدار یقینی ادا کرے۔ وفی البزازیہ من القضاء، اور بزازیہ کے کتاب القضاء میں ہے، اذا شک فیما یدعى علیہ، کہ جب شک ہوا اسے اس میں جو اس پر دعویٰ کیا گیا ہے، ینبغی ان یرضی خصمہ، تو مناسب یہ ہے کہ اپنے خصم کو، اپنے مدعی کو راضی کرے، ولا یحلف احترازا عن الوقوع فی الحرام، اور حرام میں پڑنے سے احتراز کرتے ہوئے قسم نہ کھائے۔ وَإِنْ أَبَى خَصَمُهُ إِلَّا حَلْفَهُ، اور اگر اس کا خصم، اس کا مدعی انکار کرے راضی ہونے سے، إِلَّا حَلْفَهُ، مگر اس کی قسم ہی کو چاہے، إِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَائِهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُحِقٌّ لَا يَحْلِفُ، تو اگر اس کی اکبر رائے، اس کا ظن غالب یہ ہو کہ مدعی اپنے دعوے میں حق پر ہے، سچا ہے، لا يحلف، قسم نہ کھائے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَائِهِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ سَاغَ لَهُ الْحَلْفُ، اور اگر اس کی اکبر رائے، ظن غالب یہ ہو کہ یہ اپنے دعوے میں باطل پر ہے، تو اس کو قسم کھانے کی گنجائش ہے۔ الثانی، دوسرا فرعی مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس مویشی جانور جو ہے نا، ان میں اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہیں، اور بکریاں بھی ہیں، اور سب بقدر نصاب ہیں اس پر۔ جب سب بقدر نصاب ہیں تو سب کی زکوٰۃ دینا اس پر واجب ہے، لیکن اب اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد یہ شک ہو گیا ہے کہ میں نے سب کی زکوٰۃ نکال دی تھی یا صرف بعض کی نکالی ہے۔ سب بقدر نصاب تھے، زکوٰۃ سب کی واجب، اور اس نے زکوٰۃ نکال بھی دی۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد شک ہے کہ میں نے سب کی زکوٰۃ نکالی تھی یا بعض کی نکالی ہے، یہ شک اس کو ہے۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں حکم یہ ہے کہ تمام کی زکوٰۃ نکالے، پھر سے تمام کی زکوٰۃ ادا کرے، یہ حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جب بقدر نصاب تھے
تو سب کی زکوٰۃ کا واجب ہونا اس پر یقین سے معلوم تھا، یقینی تھا بالکل، لیکن اس کو ادائیگی کے بارے میں شک ہے کہ سب کی ادا کی تھی یا بعض کی ادا کی تھی۔ اور آپ نے پیچھے ضابطہ پڑھا کہ جو چیز یقین سے ثابت ہو، یقین کے ذریعے ہی ذمے سے ختم ہو سکتی ہے، اور یقین سب کی نکالنے کا اس کو ہے نہیں، تو حکم دیا جائے گا کہ یہ سب کی زکوٰۃ ادا کرے، تاکہ جو ہے کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔ کیونکہ اگر بعض کی نکالنے کا حکم دے تو پھر یہ نہیں متعین ہے کہ بعض میں کتنے نکالی تھی۔ اگر ہم کہیں کہ ہاں بعض کی نکال دی ہے، بعض کی نکال دیا، اب پچھلے بعض کی نہیں معلوم ہے کہ کتنے کی تھی، اور اس بعض کے بارے میں کیسے تعین کرے کہ کتنے کی نکالے؟ تو اس میں چونکہ تخمینہ اور اندازہ لگانا پڑے گا، جس میں یقین سے بری و ذمہ ہو پانا یہ بات معلوم نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ سب کی نکالے تاکہ کوئی شک اور تردد نہ رہے۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں فقیروں کا بھی فائدہ ہو جائے گا کہ پہلے بھی نکل گئی اور اب بھی نکل گئی، ہے نا؟ اور مال کے اگر نفلی زیادہ نکل گئی تو نفلی تصدق کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے فقہا نے کل کی زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو اس کا بھی جو مصنف نے حکم بیان کیا ہے وہ اسی قاعدے کی روشنی میں بیان کیا ہے، ورنہ تصریح کے ساتھ اس کا علیحدہ سے حکم مصنف کو کہیں کتاب میں نہیں ملا۔ وَثَانِي أَنَّ لَهُ إِبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ صَائِمَةً، یہ صائمتن پڑھ لو۔ وَشَكَّ فِي أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس اونٹ، گائے، بکریاں، سائمہ یہ سب طرح کی تھیں، یعنی سب تھے یہ بقدر نصاب، اور اسے شک ہے کہ اس پر سب کی زکوٰۃ ہے یا بعض کی، یعنی پہلے جو نکالی تھی وہ کل کی نکالی تھی یا بعض کی، تو اب بعد میں شک رہے گا نا کہ میرے اوپر کل کی زکوٰۃ ہے یا بعض کی، اور اسے شک ہے کہ اس کے اوپر کل کی زکوٰۃ ہے یا بعض کی، تو ينبغي ان تلزمه زکوٰۃ الکل، تو مناسب یہ ہے کہ اس پر کل کی زکوٰۃ لازم ہو۔ الثالث شک فیما علیہ من الصیام، والرابع شکت فیما علیہ من العدہ، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کو یہ یقین سے معلوم ہے کہ اس کے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، مگر اس کی تعداد میں شک ہے کہ مثلا 10 چھوٹ گئے ہیں یا 12 چھوٹ گئے ہیں۔ اسی طرح کوئی عورت ہے جو عدت میں ہے، جو عدت والی ہے، مگر اسے اپنی عدت کی نوعیت کی تعین میں شک ہے کہ میرے اوپر طلاق کی عدت ہوگی یا وفات کی عدت ہوگی۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کسی عورت کا شوہر مر گیا تو مرنے سے وفات کی عدت تو متعلق ہو گئی، اب اس کو ڈاؤٹ یہ ہے کہ میرے شوہر نے مرنے سے پہلے مجھے طلاق دی تھی یا نہیں۔ اگر طلاق دی تھی تو عدت طلاق متعلق ہوگی، اور طلاق نہیں دی تھی تو عدت وفات متعلق ہوگی۔ تو اس عورت کو تردد و شک ہے کہ مجھ پر عدت طلاق ہے یا عدت وفات۔ ٹھیک ہے، یہ چوتھے مسئلے میں۔ تیسرے میں کیا ہے، اسے تردد ہے کہ مجھ پر مثلا 10 روزے ہیں یا 12 روزے ہیں۔ تو ان تیسری اور چوتھی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں جو اکثر ہے اس کا حکم ہوگا۔ روزے دار کو روزے چھوٹنے کے بارے میں ان کی تعداد میں جو شک ہے، ان میں جو 2 مقداروں میں شک ہے، ان میں جو مقدار زیادہ ہے وہ اتنی قضا اس پر لازم ہوگی۔ مثلا اگر 10 و 12 میں شک ہے تو 12 لازم ہوں گے، کیونکہ 12 کے اندر 10 داخل ہے۔ تو یہاں یقین سے جو روزے چھوٹ جانے کی وجہ سے اس پر قضا لازم ہوئی تھی، اس سے بری و ذمہ ہونا بھی یقین سے پا لیا جائے گا، کیونکہ زیادہ میں کم داخل ہے تو کوئی تردد نہیں رہے گا۔ اسی طرح عورت کی عدت طلاق اور عدت وفات میں دیکھا جائے کہ لمبی کون سی ہوگی۔ مثلا اگر وہ صاحب الحیض ہے تو 3 حیض عموماً 4 مہینے 10 دن جو عدت وفات ہے، اگر وہ حاملہ نہ ہو اس سے پہلے ہو جاتے ہیں، تو عدت طلاق یہاں چھوٹی ہوگی اور عدت وفات یہاں لمبی ہو جائے گی، ہے نا؟ اسی طرح اگر وہ سن ایاس کو پہنچ گئی ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے،
اور عدت وفات کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، تو یہاں عدت طلاق چھوٹی ہو جائے گی۔ تو دیکھیں کہ عدت وفات اور عدت طلاق میں بڑی کون سی ہے؟ جو بڑی ہو وہ اس پر گزارنا لازم ہوگی، کیونکہ چھوٹی بڑی کے اندر داخل ہوتی ہے، اور جب بڑی گزارے گی تو وہ ہر طرح کے شک و تردد سے نکل کر یقین کے ساتھ بری و ذمہ ہو سکے گی۔ اور اگر چھوٹی عدت گزارے گی تو تردد رہے گا کہ کہیں لمبی والی تو لازم نہیں تھی، عدت کا کچھ حصہ رہ گیا ہو، اس لیے بڑی جو عدت ہے اکثر ہے اس کا گزارنا اس پر لازم ہوگا۔ تو یہ دونوں حکم بھی اسی قاعدے کی روشنی میں ہے، الیقین لا یرتفع الا بیقین مثلہ۔ الثالث شک فیما علیہ من الصیام، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شک فیما، اسے شک ہوا ان روزوں میں جو اس کے ذمے باقی تھے۔ الرابع، چوتھا مسئلہ یہ شکت فیما علیہ من العدہ، عورت کو شک ہوا اس عدت میں جو اس پر لازم تھی، کہ حل ہی عدت طلاق او وفات، کہ وہ عدت طلاق ہے یا عدت وفات۔ ان دونوں مسئلوں ینبغی ان یلزم الاکثر علیہ، مناسب یہ کہ یہاں اس پر اکثر مدت کو لازم کیا جائے، وعلی الصائم، اور روزے دار پر بھی اکثر مدت کو لازم کیا جائے۔ اب ان دونوں مسئلوں کے لیے قاعدوں کے سوا مصنف نے ایک مسئلے سے استدلال بھی کیا ہے۔ وہ استدلال یہ ہے کہ جیسے اگر کسی شخص کو یہ یقین سے معلوم ہے کہ دن بھر کی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز چھوٹ گئی ہے، پیچھے بھی گزرا یہ مسئلہ، مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سی نماز ہے، تو اسے حکم دیا کہ پورے دن کی نمازوں کا اعادہ کرے، کیونکہ کسی ایک نماز کے یا دو نمازوں کے اعادے کا حکم دیں تو ممکن ہے کہ وہ نمازیں ہو ہی نہ، کوئی اور نماز ہو ان میں سے۔ تو یقین کے ساتھ یہ بری ذمہ تبھی ہو سکے گا جب پانچوں نمازوں کا اعادہ کر لے گا، کہ اب کوئی بھی گنجائش کے سوا باقی نہیں رہی۔ تو جیسے یہاں ایک نماز میں شک ہونے کی وجہ سے دن کی پانچوں نمازوں کے اعادے کا حکم دیا، اسی طرح مسئلہ روزہ میں اگر اس کو دو مقداروں کے درمیان شک ہے تو اس میں جو اکثر ہے اس کو کرنے کا حکم دیا جائے گا، تاکہ وہ یقین سے بری و ذمہ ہو سکے اور اس کا تردد ختم ہو سکے۔ تو اس مسئلہ سلاد سے استدلال کیا ہے اس مسئلہ صوم پر، اور اس سے مسئلہ عدت پر بھی استدلال ہو سکتا ہے، اگرچہ عدت اور مسئلے نماز کا دونوں مختلف ہیں، مگر استدلال ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں ایک ہی قاعدے ایک ہی ضابطے کے نیچے آتے ہیں۔ اخذم من قولہم، فقہا کے اس قول سے اخذ کرتے ہوئے کہ لو ترک صلاۃً، اگر اس نے کوئی نماز چھوڑ دی، وشک انھا ایس صلاۃ، اور اسے شک ہے اس بارے میں کہ وہ کون سی نماز ہے، تلزمہ صلاۃ یوم و لیلۃ عملا بالاحتیاط، تو اس پر ایک دن اور رات کی نمازوں کی قضا لازم ہوگی، یعنی اعادہ لازم ہوگا، عملا بالاحتیاط، احتیاط پر عمل کرتے ہوئے۔